السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو ٹاپک رہے گا، ہمارا جو سبجیکٹ رہے گا وہ ہے پاکستان اور اسلام، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے ہم لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا کیا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے قرآن کی تلاوت سے پہلے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ ایک حروف حفاظت کرتا ہے ایک جہنم کے فرشتے سے۔ تو جب ہم یہ 19 ہم پڑھ چکیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالی ہمیں جہنم کے فرشتوں سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ تمام عالم کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک حدیث میں یہ بھی کہا گیا ہے، جب آپ الحمد کہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو بالکل آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ بے شک وہ رب العالمین ہے، وہ تمام عالم ملائکہ، عالم انسان اور عالم جن پر اپنی قدرت رکھتا ہے، اور وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور یہ بات بھی اٹل ہے کہ جزا اور سزا اللہ کے اختیار میں ہے، اس نے جنت اور جہنم بنائی ہے، اور روز جزا میں بھی وہی مالک ہوگا، اور ہمیں اسی سے امید رکھنی ہوگی، اور وہی ہماری بخشش کرے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہر قسم کی مدد، اور اس سے دعا کے طالب رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے دعا جو ہے وہ ایک عبادت کا حصہ ہے، اور بہت اہم حصہ ہے۔ جب مالک سے جب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوشی ہوتی ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں اور کسی اور سے نہیں مانگ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس آیت کا بہت اہم جز ہے، اور جو صراط مستقیم جو کہا گیا ہے اس میں مومن جو ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے، اور تمام نبی اور رسول سب نے یہی دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے، اور ہدایت جو ہے وہ ایک نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کا عقل و فہم عطا فرما دیتا ہے، اور تو وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کا عقل اور فہم عطا فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اللہ سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم کو اس راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام اکرام عطا فرمایا، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تو نے اپنا غضب فرمایا۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود، تحقیق کرنے کے باوجود بضد رہے، اور اپنے اصولوں پر، اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر قائم و دائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ان سے محفوظ رکھے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ پہلی جو 3 آیتیں ہیں وہ حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، جو کہ سمجھ لو کہ رب نے ہم کو سکھائی گئی ہیں۔ درمیانی آیت جو ہے وہ حمد و ثنا پر مبنی ہے، اور آخری 3 آیتیں جو ہیں وہ انسان کی طرف سے ایک طرح سے دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو یہ حمد و ثنا اور دعا پر مشتمل سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں 25 حروف ہیں، 25 کلمات ہیں، اور 113 حروف ہیں۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اس کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کسی شخص کو سانپ نے کاٹا
آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کو دم کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ الکتاب اس لیے کتاب کہا گیا ہے کہ اس کی جو ترتیب ہے اور اس کی جو پرنٹنگ ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے، سب سے پہلے ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے کہ کوئی نماز نہیں ہوگی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ سورۃ الحجر میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ کا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی شامل کیا ہے اس میں، اور قرآن بھی ایک عظیم چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ آج کا سبجیکٹ کیونکہ پاکستان اور اسلام پر مشتمل ہے، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ سبھی جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بہت اہمیت والی جو چیز تھی اس کو ہم نے نظر انداز کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہمارا اسٹرکچر اور نظام جو بنتا وہ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اس کے مطابق بننا چاہیے تھا، جو کہ نہ بن سکا۔ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بے ساکھی کے سہارے چلتا ہے۔ ہمارے لیڈروں کا بھی یہی حال ہے، جب حکومت چلانی ہوتی ہے تو وہ علماء دین کا سہارا لیتے ہیں، ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اور اس کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چلتی، جبکہ وہ خود بذات خود وہ اس بات کے اہل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کہ پاکستان کی تاریخ سے ثابت ہے۔ اگرچہ چند لیڈر بہت عمدہ رہے اور انہوں نے پاکستان بنایا، ان میں قائد اعظم پیش تھے، انہوں نے بھی جو اسلامی لیڈر تھے اس زمانے کے، جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سہارا لیا، ان کو آگے پیش رکھا، پاکستان بنا۔ بعد میں ان کا انتقال ہوا۔ اسلامیہ کالج کے انٹرنس پہ ان کا مزار ہے، کیونکہ میں نے گریجویشن وہیں سے کیا ہے، اور آتے جاتے ہم دیکھا کرتے تھے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی قبر جو ہے وہ ایک کونے میں ہے اسلامیہ کالج کے۔ اس کے برعکس جنرل ضیاء الحق نے بھی تمام اسلامی تنظیموں کی بہت مدد کی، لیکن وہ صحت مند ثابت نہیں ہو سکی۔ ان کے اطراف میں بہت جھمگٹ رہا، لیکن اس کا حاصل کچھ بھی نہیں آیا۔ جنرل ضیاء الحق بہت خائف رہا کرتے تھے کہ ان کی حکومت کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے انہیں اسلام کا سہارا لے کے اسلامی تنظیموں کو بہت آگے بڑھایا۔ خائف اس لیے رہا کرتے تھے کوئی آگے اور پیچھے اور ان کے اطراف میں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو ان کی حکومت کا تختہ پلٹے۔ میں اپنی ایک مثال دیتا ہوں کہ جب میں نے ایم اے کیا تھا جرنلزم میں، تو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میرا پیپر تھا، اس میں میں نے ریسرچ کی تھی۔ جب میں امریکہ آیا تو میں نے یہاں ایم اے گریجویشن کیا کمیونیکیشن اسٹڈیز میں، اور میں نے پاکستان میں فورن سروس میں اپلائی کیا۔ اس وقت جنرل ضیاء جو تھے وہ صدر تھے، وہاں سے تمام میری تحقیقات شروع ہوئی، اور یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، وہاں تک وہ پہنچے۔ شریف المجاہد جو بعد میں قائد اعظم اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے، جب انکوائری مکمل ہو چکی اس کے بعد کوئی رزلٹ نہیں آیا، اور وہ خائف ہی رہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بندہ نہ ہو اور آگے کہیں مجھے کوئی پریشانی لاحق نہ ہو اس کی وجہ سے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی علماء دین کا سہارا لیا اور قادیانیوں کا تہس نہس کر دیا۔ یہ بہت ہی دلیرانہ قدم تھا اور اللہ نے ان کی مدد کی۔ اب آئیے، عمران خان کی حکومت اور اسلام میں بہت گہمہ گہمی ہے آج کل۔ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، جو کہ ایک سیدھا راستہ ہے،
اس سے پہلے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے شک ہم شرک سے ختم ہو کر، شرک کا خاتمہ کر کے اللہ سے صرف مانگتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیان میں تھوڑی سی تردید کر کے یہ کہا ہے کوٹ ان کوٹ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس میں شرک کا خاتمہ ہو گیا، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، جو کہ ایک بہت عمدہ بات ہے، اور یہ اپنی جریر میں ہے۔ تو اس آیت پر درآمد اگرچہ عمل کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، جو کہ ایک ادنا آدمی بھی وہ یہ چاہتا ہے کہ صراط مستقیم پر چلے، ایک مومن آدمی بھی یہی چاہتا ہے، اور تمام رسول اور انبیاء نے یہی چاہا کہ صراط مستقیم پر عمل کریں، اور اس صراط مستقیم کی آج پاکستان کو اشد ضرورت ہے، اور یہ ضرورت صرف ضرورت نہ رہے بلکہ اس کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے مانند ایک اور چیز دی گئی جسے سنت کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں یہ اللہ کی وحی ہیں، اسے وحی متلو کہا جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، ان کی تلاوت کرنے سے ثواب بھی ہے، اور اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قاری جو ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث جو ہے وہ غیر مطلوع ہے، یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو احادیث ہیں، ان کے پڑھنے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور روشنی ملتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو لے کر ہی اکثر لوگ تفسیر لکھا کرتے ہیں، ابن کثیر ہوں یا مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے دونوں چیزوں کا سہارا لیا، اور ہر اچھا لکھنے والا ان دونوں کے بغیر نہیں لکھ سکتا، اس میں قرآن بھی ہو اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو ہیں ان کا مجموعہ سامنے رکھا ہوا ہو، پھر صحیح معنوں میں تفسیر لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو دریافت کیا کہ تم حکم کس طرح کرو گے، یعنی کہ فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ سے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس میں تم نہیں پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے، پھر کس طرح فیصلہ کرو گے؟ کہا سنت رسول سے، اور کہا اگر اس میں بھی تم نہیں پاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا اب میں اجتہاد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے، آپ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے نبی کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے نبی نے پسند کیا۔ یہ حدیث مسند ہے، اور اس حدیث کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اسلامی نظام ہو یا جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہوں، کیا خواہ وہ لیڈر ہوں یا عوام ہوں، سب سے پہلے وہ قرآن کو دیکھیں، پھر حدیث کو دیکھیں، پھر اجتہاد کریں۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے صراط مستقیم پہ چلنے کا۔ آج کل ہمارے لیڈر ہیں عمران خان، جو کہ اسلام کے دائرے میں کافی تیز دوڑتے نظر آتے ہیں، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ان کا ایک طرح سے سلوگن بن گیا کہ بے شک ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے گزشتہ لیڈروں نے صرف سپر پاور جو ہیں اس دور کی ان سے مانگا اور ان کا پیسہ استعمال کیا اور اللہ کو بھول گئے۔ اگر اللہ کو مانتے، اور ایک سیاست یہ ہوتی ہے کہ کنٹریز جو ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ کوئی بھی کنٹری نہیں ہے۔ ہماری جو جغرافیکل کنڈیشن ہے اس میں کچھ سپر پاورز کو بہت انٹرسٹ ہے، وہ اپنا رعب اور اس علاقے پر اپنی ایک طرح سے ایک حکومت رکھنا چاہتے ہیں ذہنی طور پر،
کہ ہماری بات وہاں چلنی چاہیے، ہمارا حکم وہاں چلنا چاہیے، یہ ایریا جو ہے وہ ہمارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ کرے ہم ان کے محتاج ہیں، بلکہ کنٹریز انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ہمیں کچھ قرض دیتے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے ہم ان کا ہر حکم مانیں۔ ہم ذہنی طور پر غلام ہو گئے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ورنہ پاکستان ہر لحاظ سے خود کفیل ہو سکتا ہے اگر ہونا چاہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سیاست ہے، لیکن اللہ کی سیاست کے آگے کوئی سیاست کام نہیں کرتی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جو اس کی چال ہے وہ اٹل ہے۔ دنیا کتنی بھی چالیں چل لیں، لیکن اللہ کی جو چال ہے وہ بالکل اٹل ہے، اور اس کے آگے کوئی حکم صادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف اس کا ہی حکم چلتا ہے۔ لیکن ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ دب جاتے ہیں، اور ایمان کی کمزوری کیا ہے؟ جب ان سے پیسہ لیتے ہیں تو 75% تو اپنی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ نواز شریف لے لیتے ہیں، زرداری صاحب لے لیتے ہیں، ان کے ماتحت ہیں، ان کا بھی حق ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، جب لڈو ٹوٹتا ہے تو بھورا جڑتا ہے، تو ان کو بھی کچھ چاہیے، وہ بغیر کھائے تو وہ بھی نہیں رہیں گے۔ تو اس طرح ہم ایک غلامی کے دور سے گزر رہے ہیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر قوم کو یکجا کیسے کیا جائے؟ قوم کو تو عادت پڑ چکی ہے حرام کھانے کی، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر یہ جو لوگ حرام کھا رہے ہیں پاکستان میں، ان کی زکوٰۃ اور خیرات اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ 0 ملٹیپلائی بائی اینی ٹرم یو گیٹ 0۔ آپ کو کچھ نہیں ملنا، آپ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے، بلکہ آپ کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے لیڈر نے پاکستان کو ملٹی نیشنل کارپوریشن کی طرح ٹریٹ کیا ہے کہ یہ کارپوریشن ہے اور ہم اس کے سی ای او ہیں۔ 2 سی ای او جو تھے انہوں نے کیا ملک کی حالت کی ہے، اس میں نواز شریف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں۔ انہوں نے آنکھیں بند کر کے کھایا اور قوم کو ننگا کر دیا اور قرضے میں چلے گئے۔ قائد اعظم کی قیادت، ماہ رمضان کا مہینہ، لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان کے وجود کا گواہ بنا۔ اس وقت ان دونوں حضرات سے پوچھیں یہ کہاں تھے؟ ان کی عمریں کیا تھیں؟ ان کا کوئی وجود بھی نہیں تھا۔ تقسیم کے وقت ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو وہاں چھوڑ آئے، جبکہ مولانا ابو کلام آزاد جامع مسجد پر تقریر کرتے ہوئے، جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ ہندوستان کی یہ جو در و دیوار ہیں اور یہ مساجد کی جو در و دیوار ہیں جامع مسجد کی، یہ تمہیں رو رو کر پکار رہی ہیں کہ تم یہاں ٹھہر جاؤ، تم اگر چلے گئے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اور جب ہم کمزور ہو جائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آج مودی اگر دال پہ نقطہ لگا دیں تو موزی زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ کتنا ظلم کر رہا ہے مسلمانوں پر، کتنا تشدد کر رہا ہے مسلمانوں پر۔ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں نا، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو ان کو آزادی دے رکھی ہے، میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں، اقلیت میں جو ہیں، جو مائنورٹیز میں ہیں، میں ان کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ جبکہ علامہ اقبال کو اس سے اختلاف ہے، اور وہ فرماتے ہیں ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ علامہ اقبال، ان کی فکر جو تھی وہ قرآن کی روح سے تھی، اور شاعر پیدا ہوئے لیکن ان کا نام روشن نہیں ہوا۔ نام ان کا روشن ہوتا ہے جو قرآن اور سنت کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، جو آج کل عمران خان کی اپیل ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس ان کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے لوگوں کو بہت کچھ کرنا پڑے گا، جو کہ فی الوقت ناممکن نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایمان کی کمزوری
واضح طور پر نظر آتی ہے ملک میں. جب تک اللہ کا خوف نہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم نہیں چلیں گے، ہم صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے، اور یہ بات طے شدہ ہے. اس کے بغیر کوئی قانون لاگو نہیں ہو سکتا، کوئی حکم صادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہی نہیں ہیں. جب اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا اور ہم آگے بڑھیں گے. زرداری اور نواز شریف سے عمران خان ایک دھیلا بھی نہیں نکال سکے اور نہ نکال سکیں گے، کیونکہ وہ ملک کے غدار لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اگر انہیں تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہوتی تو آج کل جس دور سے پاکستان گزر رہا ہے، یہ دور بہت ہی خطرناک ہے. یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے، کسی بھی ملک کی جو بیک بون ہے وہ اکانومی ہوتی ہے. ہماری اکانومی بہت خراب ہو چکی ہے، ہم قرض میں بھی مبتلا ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا بھی شعور ہوتا تو یہ اپنی ساری دولت اس وقت پاکستان پہ نثار کر دیتے، لیکن یہ ایک ڈھیلا بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو محبت اپنے پیسوں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، لیکن سب سے زیادہ فکر آخر میں یہی رہی کہ میری امت جو ہے وہ پیسے کے پیچھے بھاگے گی. اگر ایک وادی ان کو دے دی جائے، ایک حدیث کا مختصر یہ ہے، اگر ایک وادی بھی ان کو سونے کی دے دی جائے تو دوسری کی تمنا کریں گے اور تیسری کی تمنا کریں گے، جب تک قبر میں نہ پہنچ جائیں اور وہ مٹی، ان قبر کی مٹی جو ہے ان کی خواہش کو پورا نہ کر دیں، یعنی کہ وہ دفن نہ ہو جائے. تو یہی ان دونوں کا حال ہے. اور صرف یہی نہیں، ایک ہمارے فوجی نوجوان تھے جو بہت عرصے تک جنرل رہے، آج کل UAE میں آخری سانس لے رہے ہیں. ان کے جسم کی جو روح ہے وہ بہت عرصے پہلے نکل چکی ہے، اس کی جگہ جارج بش کی روح ان کے جسم میں چلتی ہے. ان کا ذہن بہت عرصے پہلے معاف ہو چکا ہے، اب بالکل کام نہیں کرتا. ان کے ذہن میں اتاتürک کا ذہن آ چکا ہے اور اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور ثبوت کے طور پہ وہ ایک کتا پاکستان میں چھوڑ گئے ہیں بطور سند. تو یہ ہمارے لیڈروں کی فی الحال کیفیت ہے اور یہ حالت ہے. لیکن عمران خان کو چاہیے کہ جو ملک میں معدنیات ہیں ان پر زور دیں، وہاں سے انکم جنریٹ کریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں سے ہم منکر ہوں گے. يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، موتی اور مونگا بھی ہمیں دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی پہ ہم قناعت کر کے بیٹھ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید ہم ریسرچ کریں. کبھی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اٹلانٹک اوشن اور پیسفک اوشن کی ڈیپتھ جو ہے وہ 28,000 سے 32,000 فیٹ ہے، اور اس کے نیچے آئل اور گیس ہے. یہ ایک نئی ٹیکنالوجی دریافت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا، ہم آگے بڑھے اور اس پہ ریسرچ کی. یہ بھی تو اس کی نعمتیں ہیں. آئل اس کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہوا ہے. پورے عربین پیننسلا میں ہم سب سے زیادہ امیر ہیں اس دنیا میں، ہمارے پاس آئل ہے جو کہ بہت بڑا پاور ہے، لیکن پھر بھی ہم محتاج ہیں. یہ بڑی بدنصیبی ہے ہماری. تو اس وقت بلوچستان جو ہے وہ ایک طرح سے ورجن ٹیریٹری ہے، کیونکہ اس پر کسی نے بھی کام نہیں کیا ہے. لوگ آئے اور گئے، لیکن آج وہاں پر کاپر اور گولڈ کے ذخائر موجود ہیں، کرومائٹ ہے، آئرن اور ہے جس سے اسٹیل بنتا ہے، نیچرل گیس ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے، کول ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، باکسائٹ ہے. یہ تمام تر چیزیں ہیں. سوات سے آپ آگے چلے جائیں، سوات ہے، پٹاکنڈی ہے، کاغان ہے، وہاں پر ایمرلڈ ہے، بیریل ہے، مائکا ہے. اربوں روپے کی معدنیات جو ہیں وہ مدفون ہیں. اس پہ ریسرچ کریں، اس کو آگے بڑھائیں، اس سے قوم ترقی کرے گی، جابز کریٹ ہوں گی. اور یہ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی ایک پائی نہیں دیں گے. ہاں، اگر ایسا قانون آپ لے آئیں کہ وہ پاس کر دیں کہ جو ملک کا خزانہ چوری کرے وہ اس کو پھانسی دی جائے،
لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور جرأت چاہیے. کون پاس کرے گا؟ جمہوریت ہے ہمارے یہاں نا، جمہوریت. کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جمہوریت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امریکہ میں جمہوریت نہیں ہے. آج ٹرمپ کو دیکھ لو، اس کے اپنے لوگ ڈیموکریٹ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہی از این آٹوکریٹک. it is more or less like an autocratic regime and he is a dictator. تو کیپٹلسٹ سوسائٹی میں جمہوریت فروغ نہیں کر سکتی. اور ہمارے یہاں تو جمہوریت برائے نام ہے. وہ تو ہم نے امداد لینے کے لیے امریکہ سے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں جمہوریت ہے. جمہوریت کوئی چیز نہیں ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے. کون کہتا ہے جمہوریت ہے؟ ثابت کر دیں. اس وقت جو عمران خان کے مشیر ہیں اور وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں عمران خان کو کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، یہی ان کے دشمن ہیں، یہی دوسری سازشوں میں مبتلا ہیں. ایک دیانتدار آدمی بڑی مشکل سے آگے بڑھ سکتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ معدنیات پہ زور دیں، اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، فوج کی مدد لیں. فوج مہینوں کا کام ہفتوں میں کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے پاکستان اپنے قرضے بھی دے دے گا اور خود کفیل بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آگے بڑی ترقی اور بڑی کامیابی ہوگی. آج ہم اپنے اخلاق کو کھو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے ہر جگہ فساد برپا ہے. اور جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں. ان کو بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے پاکستان سے. اور فساد اس حد تک پھیل گیا ہے کہ آپ ڈاکوؤں اور چوروں سے بھی ان کو نہیں ملا سکتے، وہ ان سے بھی آگے پہنچے ہوئے ہیں. جو قانون ساز اسمبلی ہیں، جو قانون بناتے ہیں، وہ انسان نہیں رہے. ان کا قانون شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے. ان کے قانون پر کچھ اور لوگ مسلط ہیں جو ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. قانون دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. جو ان پہ مسلط ہیں ان کی بات مستند ہوتی ہے اور اسی پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ ہماری ستم ظریفی ہے. جس مشکل میں سے پاکستان آج دوچار ہے، کرونا وائرس، اور اس سے معاشی حالات اور بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. کچھ میں کوٹ کرنا چاہوں گا مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے. وہ فرماتے ہیں کہ تدبیر پر تقدیر غالب ہے. تدبیر پر تقدیر غالب ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی. جہاد سے یا تعاون وغیرہ سے بھاگ جانا، بچنا اس کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ان میں قائم رہنا موت کا باعث ہوتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت معین ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر میں کوئی وبائی مرض، طاعون وغیرہ پھیل جائے اور وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس پر اتنا اور اضافہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہاں جانا نہیں چاہیے، یعنی ان کے لیے وہ درست نہیں ہے. اور اس کی تردید سورہ حدید میں کی گئی ہے. یہ آیت نمبر 22 ہے. اس میں لکھا ہے کہ آیت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بس وہ آیت بالکل اس حدیث کی ترجمانی کرتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. ترجمہ ہے کہ نہیں پڑتی تم میں کوئی مصیبت زمین اور آسمان پر اور تمہاری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے تمہاری تقدیر میں، جو کہ ایک لوح محفوظ میں محفوظ ہے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا، ایسا ہوا. یہ بات امنا اور مصدق بالکل 100% ٹرو ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے حدیث میں اور قرآن میں، وہ اپنی جگہ اٹل ہے. ایسا ہونا تھا اور ایسا ہی ہوگا.
اور یہ ہم کو بذریعہ میڈیا لوگوں کو بتانا چاہیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ آج رمضان کی 16 تاریخ ہے اور ابھی طاق راتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اس میں عبادت